عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل کیا تو نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا یشترون الضلالۃ کہ وہ خریدتے ہیں گمراہی کو ویریدون ان تضلوا السبیل اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے رستے سے ہٹ جاؤ، گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے دشمن ہیں ان کو، وکفا باللہ ولیا اور اللہ کافی ہے تمہارے لیے بطور کارساز، وکفا باللہ نصیرا اور اللہ کافی ہے مددگار کے طور پر۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 44 سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے، اور یہ آیت نمبر 1 سے لے کر 43 تک جو حصہ تھا وہ حسن معاشرت کے احکام سے متعلق تھا، اور یہ خاص طور پر جو آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 57 تک کا حصہ ہے جس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے، اس میں اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے۔ گویا یہاں اہل کتاب کے جرائم کی بات بھی ہوئی اور ساتھ ان کو بتایا گیا، اور خاص طور پہ آیت نمبر 47 میں یعنی آیت نمبر 44 سے 57 تک اہل کتاب سے متعلق مضمون ہے، لیکن خاص طور پر آیت نمبر 47 کے اندر اللہ کریم نے ڈائریکٹ خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ اب یہ اہل کتاب کو جو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، پہلے ان کا سٹیٹس بتایا گیا کہ ہیں کون لوگ اور کس طرح کا ان کا کردار ہے، ان کا کردار بتا کے ان کی جرائم بتا کے پھر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں، کس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں اور کس طرح کا کردار رکھتے ہیں، تاریخ ان کی کیسی ہے اور مزاج ان کا کیسا ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے ان کو دعوت دی ہے، اور یہ پورا مضمون آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 57 تک چلتا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کے کردار کو تم نے نہیں دیکھا، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو ایک حصہ کتاب کا دیا گیا۔ اب کتاب کا ایک حصہ سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی، ایک سلسلہ ہے وحی کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مختلف انبیاء کے اوپر مختلف اوقات میں وحی نازل ہوتی رہی، انہی میں سے ایک وحی ان کے اوپر نازل ہوئی، اوتوا نصیبا من الکتاب، اوتوا نصیبا من الکتاب۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کتاب جس کو وہ مانتے ہیں، بائبل جو موجودہ بائبل ہے، اس میں تورات بھی موجود ہے، اس میں انجیل بھی موجود ہے، تو نصیبا من الکتاب سے مراد یہ بھی ہوگا کہ وہ پوری کتاب کو نہیں مانتے بلکہ اس کے ایک حصے کو مانتے ہیں۔ مثلا یہودی جو ہیں وہ انجیل کو نہیں مانتے تھے، اور اسی طرح جو عیسائی ہیں وہ انجیل کو اپنی کتاب مانتے تھے اور وہ اس سے پہلے کی کتابوں کو نہیں مانتے تھے۔ علی ھذا القیاس اوتوا نصیبا سے مراد ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو اسپیسیفک حصہ ملا، اسپیسیفک کتاب ملی، مراد اس سے وہی ہی ہے، لیکن وہی کہ وہ ایک حصے کو مانتے ہیں۔ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اصل مسئلہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کتاب کے کچھ حصوں پر عمل کیا اور کچھ حصوں پر عمل نہیں کیا، جو قرآن نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ تؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، کہ بعض چیزوں کا تم انکار کرتے ہو اور بعض چیزوں کو مان لیتے ہو۔
تو یہ اوتو نصیبن کے بارے میں جو حضرت امام راضی کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے ان کے بعض احکام مان لینے کا اور بعض احکام کا انکار کر دینے کا، اور خاص طور پر جب یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بات ہوتی ہے تو وہ تورات کے اور انجیل کے سارے احکام مانتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک حکم نہیں مانتے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت تورات میں بھی دی گئی ہے، انجیل میں بھی دی گئی ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ اس میں اصل میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کو کتاب تو دی گئی مکمل، لیکن اس میں سے کچھ حصہ مانتے ہیں، اوتو نصیبا من الکتاب، اور باقی کا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو تو یہ مانتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، اس وجہ سے یہ کہا گیا۔ لیکن عمومی طور پر ہم اس کا مطلب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب میں چونکہ دو بڑے گروہ ہیں، یہودی یا عیسائی، اور یہاں کون سا گروہ مراد ہے؟ یا تو بالعموم تمام اہل کتاب مراد ہیں، لیکن اوتو نصیباً سے لوگوں نے تخصیص بھی کی ہے، اور خاص طور پہ جو سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا اور ہم روز پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ان لوگوں کا رستہ نہ دکھا جن لوگوں پہ تیرا غصہ ہوا، غضب ہوا۔ تو غضب کے اعتبار سے جہاں جہاں اہل کتاب کے اوپر غضب کی بات ہوئی ہے اس سے مراد یہودی، اور جہاں جہاں گمراہی کی بات ہوئی ہے ان سے مراد عیسائی ہے۔ اس لیے یہ جو آیت نمبر 44 ہے، یہ سورہ فاتحہ کی جو ولضالین کی تفسیر ہے، اس میں یہ آیت نمبر 44 جو ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت یہ قرآن خود تفسیر کرتا ہے کہ یہودی غضب علیہ من لعنہ وغضب علیہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 میں بھی اور مختلف جگہوں پہ فرمایا کہ ایسے لوگ جن کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہوئی اور ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا وہ یہودی، اور جو گمراہ ہوئے وہ عیسائی ہیں۔ اس سے مراد عیسائی ہیں، یہ اسپیسیفک مطلب اس کا یہ ہوگا، البتہ عمومی طور پر سارے اہل کتاب اس سے مراد ہوں گے۔ تو انہی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے یشترون الضلالہ، کہ ان لوگوں نے گمراہی خرید لی، یعنی سودا کیا، گمراہی کو تو خرید لیا لیکن ہدایت کی طرف نہیں آئے۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی رستے سے ہٹ جاؤ اور گمراہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو ہٹ دھرم قوم یہودیوں کی ہے اور ایک جو گمراہ قوم عیسائیوں کی ہے، یہ دو راستے، دو ٹریک پہلے سے موجود تھے۔ امت مسلمہ کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم نے ان دونوں رستوں پر نہیں جانا، باوجود علم ہونے کے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کے رستے پر نہ جانا یہ یہودیوں کا شیوا ہے، اور گمراہی کی طرف چلے جانا ناواقفیت کی بنیاد پر یا کسی مادی فائدے کی بنیاد پر۔ یشترون الضلالہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ سودا کیا ہے، وہ تولتے ہیں، اسیس کرتے ہیں فائدہ کس میں ہے، ان کو فائدہ ملتا ہے تو گمراہی کی باتوں میں فائدہ ملتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک طرف نماز ہو رہی ہے مسجد میں اور دوسری طرف سینما ہاؤس میں کوئی بہت ہٹ فلم لگی ہوئی ہے، تو ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹکٹ خرید کر فلم دیکھنے والوں کا بڑا رش ہوتا ہے، تھیٹر کے اندر ٹکٹ خرید کر پہنچنے والوں کا بڑا رش ہوتا ہے اور ہاؤس فل ہوتا ہے، اور کئی شو چل رہے ہوتے ہیں اور ہاؤس فل ہوتا ہے، قریب میں مسجد ہوتی ہے اور مسجد بالکل خالی پڑی ہوتی ہے۔ یہ گمراہی کو خریدنا اصل میں یہ ایک طرز عمل ہے، اور یہ طرز عمل اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ آدمی اپنا فائدہ اس میں دیکھتا ہے اور باقاعدہ سوچ سمجھ کر، تول کر، ایویلیویٹ کر کے سوچتا ہے کہ میرا فائدہ اس میں ہے، اور فائدے میں جس کو فائدہ سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اصل میں گمراہی کا معاملہ ہوتا ہے، اور گمراہی خرید لیتا ہے، پیسے دے کے بھی، وقت لگا کے بھی، اپنی صلاحیتیں لگا کے بھی وہ گمراہی کا رستہ خرید لیتا ہے، لیکن جو ہدایت کا رستہ اس پر وہ نہیں جاتا۔ پھر وہ لوگوں کو بھی سمجھاتا کہ یہ کاروبار بڑا اچھا ہے، اس کاروبار میں آ جائیں، اس میں صرف لہو و لعب کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد دنیاوی کاروبار بھی ہیں، وہ چاہے وہ کاروبار حلال ہو، اگر وہ حلال کاروبار بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انحراف کا باعث بنتا ہے تو ہر وہ چیز چھوڑ دینی چاہیے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ حب الدنیا راس کل خطیۃ، بعض لوگوں نے اس کو حدیث بھی کہا ہے لیکن مجھے حوالہ نہیں ملا اس کا، کہ جو دنیا کی محبت ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے، اور جب آدمی کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ دین سے ہر صورت برگشتہ ہوتا چلا جاتا ہے،
مختلف مقامات پر اس کے پاس بہانے مختلف ہوتے ہیں لیکن وہ چلتا رہتا ہے. تو اس بنیاد پر امام غزالی کہتے ہیں کہ چونکہ دنیا کی محبت انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے اور ہر برائی کی اور ہر نافرمانی کی جڑ ہے، تو اس لیے ہر وہ چیز ترک کر دینا ضروری ہے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل کردہ تعلیمات اور ہدایت سے دور کر دے. ہر وہ چیز چاہے وہ حلال ہے. وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ آپ کا کھانا جو ہے، اگر آپ سمجھے کہ کھانے کے بدلے میں آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی یاد سے دور ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو رہے ہیں، تو جہاں جہاں آپ یہ سمجھیں کہ یہ رستہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، آپ دور ہو رہے ہیں تو وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے. لہٰذا جب آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو ترک کر دینا ضروری ہے. اس لیے جن لوگوں کو یہ خیال ہوا ہے کہ امام غزالی ترک دنیا کے قائل ہیں، وہ اصل میں ترک دنیا کے قائل نہیں ہیں. وہ ہر اس چیز کو ترک کر دینے کے قائل ہیں جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری میں رکاوٹ بنتی ہے. لہٰذا جہاں جہاں رکاوٹ بنتی ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے. گمراہوں کا یہ رستہ ہے کہ وہ سب کچھ لگا کر بھی، انویسٹمنٹ کر کے بھی گمراہی خرید لیتے ہیں، ہدایت کی طرف نہیں جاتے. اس لیے یہاں سے جب آپ عمومی مفہوم مراد لیں گے تو یہاں پہ اہل کتاب بھی آ جائیں گے اور تمام امت مسلمہ کو خبردار کیا جا رہا ہے. اور خصوصی مفہوم اس کا ہوگا تو اس سے مراد عیسائی ہوں گے کہ یہ گمراہ ہوئے. اور ولضالین کا اشارہ اسی طرف تھا کہ گمراہی کا رستہ کہ انسان کسی مادی فائدے کے حصول کے لیے اپنے طور پر سمجھ رہا ہو کہ میں فائدہ حاصل کر رہا ہوں، حقیقت میں وہ گھاٹے کی طرف جا رہا ہو. تو یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر کے اندر فرمائی کہ ان الانسان لفی خسر. انسان اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھتا ہے، حالانکہ ساری گھاٹے میں، ساری پلاننگ اس کی خسارے میں ہے. 4 باتیں ہیں، 4 قسم کے لوگ بچیں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جن کے اندر یہ 4 باتیں ہیں، یہ ہدایت کا رستہ ہے. یہ پورا ایک ٹریک ہے، یعنی یہ درجے ہیں 4. عظیمت کا درجہ جو ہے وہ آخری ہے، صبر، ڈٹ جانا دین پر، اور ایمان سے لے کر صبر تک کا. تو یہ 4 درجے جو اس ٹریک پہ لوگ ہیں وہ ہدایت پر ہیں، اور جو اس ٹریک پر نہیں ہے وہ گمراہی پر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے بچائے. فرمایا واللہ اعلم باعدائکم، گمراہ ہوں یا مغضوب علیہم، اوتوا الکتاب جو بھی